الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووكل بسطور ميدان أرضك جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا على أفضلهم سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما بقية الله التي لا تخلو من العطرة الهادية صاحب العصر والزمان الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من أول عداوتهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض صدق الله حجت حق امام ثانی عشر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے تاجیل ظہور کے لیے بلندر صلوات اللہ عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی مصروف عزا ہیں ان سب کی جان مال اور ناموس کی حفاظت کے لیے مراسم عزاداری کی حفاظت کے لیے بھی بار دیگر صلوات اللہ رب العالمین بحق الحسین علیہ السلام آپ سب کی عبادات و طاعات کو قبول فرمائے اور آپ کی حاجتیں روا فرمائے ان تمام دعاؤں کی اور حاجتوں کی قبولیت کے لیے بار دیگر صلوات اسلام میں اہل بیت علیہ السلام کا مقام کے عنوان سے مسلسل فرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں اور مشہور اور متواتر حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یعنی حدیث کی تلاوت کا اور آپ کے اذہان کے لیے فرمان رسالت ہدیہ کر دیا حسب معمول درود بھیجے محمد وآل محمد
پڑھیے گا صلوات سے. جس کا رسمی ترجمہ یہ ہے انی تارکن فیکم الثقلین، بتحقیق میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. ان دونوں سے جب تک متمسک رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہو جاؤ گے. اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں گے. جب سے قرآن ہے اس وقت سے اہل بیت علیہ السلام ہیں. یہ حدیث اسی طرح سے ہے. قرآن اور اہل بیت جوڑ دیا رسول اللہ نے کہ میں تمہارے درمیان یہ دونوں چیزیں چھوڑ رہا ہوں. دونوں کے درمیان جدائی نہیں ہے، ابتدا سے لے کر کے انتہا تک. یعنی جب سے قرآن نازل ہوا اس وقت سے اہل بیت ہیں، اور جب تک قرآن رہے گا اہل بیت بھی ہوں گے. نہ دنیا میں جدائی ہے اہل بیت میں اور قرآن میں، اور نہ آخرت میں جدائی ہے قرآن اور اہل بیت میں. تو پھر ایسی صورت میں جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے، جو ولایت اہل بیت علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے اور اہل بیت کی ولایت کا دم بھرتا ہے، اس کو چاہیے ان دونوں کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل قرار دے. ماشاءاللہ. ان دونوں کو توجہ کیجیے گا، اس لیے کہ انہی دونوں میں ہدایت ہے. تھوڑا سا آج اور انداز سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کی توجہات ہماری طرف رہیں. فقط میرا بیان کرنا اور آپ کا سننا تو کافی نہیں ہو سکتا، بلکہ قرآن و اہل بیت کو اپنے عمل میں ساتھ رکھنا ہوگا. ماشاءاللہ. قرآن کی تعلیمات کو اپنے عمل میں ساتھ رکھنا ہوگا. بس اگر حکم دیا قرآن سے متمسک رہو تو کس حد تک ہم قرآن کریم سے متمسک ہیں. آؤ اپنی پریکٹیکل زندگی میں اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کتنا میرے گھر پر قرآن رائج ہے، قرآن کی تعلیمات نافذ ہے، کتنا میرے گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور کتنا سنا جاتا ہے. میں خود کتنا پڑھتا ہوں اور کتنا سنتا ہوں. آج تھوڑا سا موضوع سے میں ہٹ گیا اس لیے کہ کچھ تذکرات جو ملتے ہیں اس کا بھی حق بنتا ہے کہ اسے بھی ادا کیا جائے. لہذا ہم نے دیکھا تھا کہ آج میں نے روش تھوڑی سی بدل کی ہے، لیکن ہونا تو یہی چاہیے حسین علیہ السلام کی مجالس میں کہ ہم یہاں سے قرآن میں سے کیا سیکھ کے جا رہے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں سے کیا سیکھ کے جا رہے ہیں اور کتنے پر ہم عمل کر رہے ہیں. تو عزیزان محترم کہ اب میں دیکھنا چاہوں کہ میں کتنا قرآن پر عمل کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے میرا گھر ہے، میں اپنے گھر میں قرآن پر کتنا عمل کرتا ہوں، اور میرا بچہ، میرے گھر کے افراد کس حد تک قرآن سے متمسک ہیں، تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح سے میں کس حد تک اس پر. تو اگر یہ کہہ دیا جائے ایسا تو نہیں ہے کہ سارے موجودہ ذرائع تو گھر میں ہیں. اگر نہیں کوئی ذریعہ گھر میں حاکم کار فرما تو وہ ذریعہ ہدایت نہیں. توجہ فرما رہے جملے کے اوپر. میرے پاس تمام ذرائع معلومات، اسے میں ضروری سمجھتا ہوں، اسے میں اپنی زندگی میں، موجودہ زندگی میں ضروری سمجھتا ہوں.
لہذا میرے ہاتھ میں بھی معلوماتی انسٹرومنٹ ہونا چاہیے اور مجھے پل بھر کی خبر ہونی چاہیے کہ اب کیا ہو رہا، اب کیا ہوا، اب کیا ہوا، اب کس نے کیا بھیجا اور میں نے کیا بھیجنا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں اور کر رہا ہوں، تو یہ تو گزر جائے گا، اور اگر میں اسے نابین ہوں تو میرا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اگر میں اسے بے خبر رہوں میں نے اپنا کوئی نقصان نہیں کیا۔ فرض کیجئے گا مجھے اگر جنرل معلومات کی زیادہ آشنائی نہیں ہے تو میں نے اپنا کوئی نقصان نہیں کیا، لیکن اگر مجھے اپنی آمین اور آخرت کے اعتبار سے معلومات نہیں ہے، ہدایت کا مجھے علم نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں نے اپنا نقصان کر لیا۔ سارے علوم کا ماہر ہوں اور میں اپنے ایک شعبے کا اسپیشلسٹ ہوں، مثلا درس کر رہا ہوں، باٹنی کا ہے، زولوجی کا ہے، اور اسی طرح سے انجینئرنگ کے شعبوں کا ہے، سیاست میں بڑا ماہر، آخری نظر بتاتا ہے، یعنی آخری رائے بتاتا ہے سیاست میں، اتنا ماہر ہے، تو یہ سب مہارتیں تو یہی رہ جائیں گی نا۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط اچھا مکان یہاں لے جائے گا، ایسا تو نہیں ہے کہ فقط مال و جائیداد یہاں لے جائے گا، نہیں، یہ اس قسم کی ساری معلومات یہاں لے جائے گی، یہ کہیں ادھر کوئی کام نہیں آتی ہیں، وہاں کچھ اور چیزیں کام آتی ہیں، یہی تو درود بھیج محمد علیہ محمد۔ عزیزان محترم، مسجد نبوی ہے اور ایک جگہ پر کچھ اصحاب جمع ہیں اور دائرے کی شکل میں ہیں، بیچ میں ایک شخص بیٹھا ہے اور وہ ان سب کی توجہات اپنی طرف کیے ہوئے ہیں، منہمک ہیں اس کی باتوں میں۔ ایسے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان سے تشریف لاتے ہیں مسجد میں، اور وہ منظر دیکھ کر پوچھتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے اور یہ کون ہے کہ جس کے گرد آپ سب جمع ہیں؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ انصاب عرب کا ماہر ترین آدمی ہے اور یہ عرب کے قبائل کے شجرے بالکل دقیق جانتا ہے، باریک جانتا ہے، اور یہ عرب کے جو قبائل کے شجرے ہیں نا یہ بتا دیتا ہے فلاں کا بیدا اس کا آغاز یہاں سے تھا اور ان کے افراد وہاں آباد تھے، یہ سب کچھ بتا دیتا ہے۔ تو امام یہ سنا، اچھا اس سے بڑا کوئی ماہر انصاب کا نہیں ہے، قبائل کا نہیں ہے، شجرے نسب کا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ یہ ایک ایسا علم ہے جس کے ہونے سے اتنا کوئی فائدہ نہیں اور جس کے نہ ہونے سے کوئی نقصان بھی نہیں ہے، لیکن انما العلم ثلاثہ، علم کی تین قسمیں ہیں، آیت محکمہ، فریضۃ عادلہ، سنت قائمہ، یہ تین قسم کے علم ہیں۔ جو علم انسان کو فائدہ دے سکتا ہے وہ تین قسم کا ہے۔ آیت محکمہ کہ آپ آیات الہی پر غور و فکر کریں، قرآن کی آیات پر غور و فکر کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح سے کائنات، یہ کائنات کی کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانوں میں سے ہے، تو ان آیات پر غور و فکر کرنا جس سے معرفت خدا حاصل ہو جاتی ہے۔ آیت محکمہ، اتنی مضبوط آیت نشانیاں، ان پر غور و فکر کرنا اور یہ علم حاصل کرنا علم ہے جس سے انسان کو فائدہ ملتا ہے، انسانیت سکھاتا ہے یہ علم۔ اور دوسرا فریضۃ عادلہ، یعنی پہلا معرفت خدا ہے۔ اب معرفت خدا کے حوالے سے جب عرض کیا تو اس میں عدالت الہی بھی آ جاتی ہے، معاد بھی آ جاتا ہے، نبوت کا علم بھی آ جاتا ہے، امامت کے حوالے سے بھی آ جاتا ہے، یہ جمع ہے۔ آیت محکمہ، فریضۃ عادلہ، دوسری قسم جو علم ہے واقعی وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے فریضہ کا علم ہونا چاہیے، اپنے واجبات کا علم ہونا چاہیے۔ اگر سب کچھ معلومات رکھتا ہو، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، یہ سارا کیا ہو رہا ہے، یورپ میں کیا ہو رہا ہے، اس سے
آپ کے اذان کی معلومات کے لیے مفید ہے، میں منع نہیں کرتا، لیکن ایک سینس میں نہیں لیتا، لیکن جہاں تک اس میں منہمک رہتے ہیں، اصلی بنیادی چیزوں کو ہم چھوڑ جاتے ہیں، اس کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اب فریضۃ عادلہ، علم واقعی وہ ہے کہ انسان کا اپنے واجبات، اپنے فرائض کا علم ہونا چاہیے کہ خدا نے مجھ سے کیا چاہا ہے، اس دنیا میں مجھے خلق کر کے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، تو مجھے اس سے حیوانات کی طرح سے تو پیدا نہیں کیا، آزاد نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس نے حکم دیا ہے کہ میری اطاعت کرو، میری بندگی کرو، میرے لیے سجدہ کرو، میرے لیے رکوع کرو، میری طرف آؤ اور میری اطاعت کرو۔ تو پھر اس یہ فریضہ ہے انسان کا، جو اللہ کے احکام واجبی پر عمل کرنا۔ اب جو آدمی اس علم کو حاصل کر لیتا ہے، یہ دوسری قسم ہو گئی، اور تیسری قسم سنت قائمہ، یعنی وہ اچھی عادتیں جسے اسلام نے، وہ اچھی سنتیں جسے اسلام نے تاکید کی ہے، ترغیب دی ہے انجام دینے کی، مثلا مسائل اجتماعی کے لحاظ سے، مثلا فی سبیل اللہ ایک کام کر رہے ہیں، مساجد کی تعمیر کر رہے ہیں، یا مخلوقات انسانوں کی انسانوں کی خدمت کے حوالے سے کوئی ایک اچھا ادارہ قائم کر رہے ہیں، جس میں علاج معالجے کا، جس میں اچھی تعلیم کا انتظام ہوتا ہے، تربیت کے ساتھ تربیت کے ساتھ انتظام ہوتا ہے، ایسی نیک سنتوں کا علم بھی علم میں واقعی ہے۔ تو بس پتہ چلا یہ تین علم ہے جو واقعی علم ہے، جسے انسان کو سیکھنا چاہیے۔ ایک، غسل واجب کیسے انجام دینا چاہیے، مجھے اپنی نماز کیسے انجام دینی چاہیے، روزہ کیسے انجام دینا چاہیے، ان مسائل کو جان لینا فریضۃ عادلہ۔ اور تیسری یہ ہے کہ جس نے ان تین قسم کے علم کو سیکھ لیا، اس نے واقعی عالم ہے۔ اگر اب یہ علم اس نے سیکھا ہے، باقی جو چیزیں چاہیے جو بیٹھ کر تم لوگوں کو کہانیاں سنا رہا ہے، دور جاہلیت کے انصاب کا یا قبائل کا، توجہ فرمانا میرے جملے کی طرف، کہ یہ جو جس کے گرد جمع ہو کر عرب کے قبائل کی داستانیں سن رہے ہو، اس کے نہ جاننے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ درود بھیجئے محمد اللہ۔ اب جب علم واقعی ہے تو پھر ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ ایک بڑا اجتماع یہاں پر جمع ہے، اور ایک پڑھا لکھا اجتماع ہے، تو ان کی خدمت میں یہی جملے عرض کیے جائیں گے کہ ہم نے اپنے گھر کو، اپنے محلے کو، اپنی مسجد کو کس حد تک آباد رکھا ہے، اور اس میں کس حد تک اپنی نسل کو اس مسجد کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، کس حد تک دین کی آگاہی دے رہے ہیں۔ آیا یہ فقط اسکول اور کالج یونیورسٹیز کے لیے ہیں کہ بس یہ جائیں آئیں، اس لیے کہ جوان جذبات میں ہوتا ہے، اور جو نا یہ اس حد تک دانش مندی اور دور اندیشی نہیں رکھتا ہے۔ ایک والد کی ذمہ داری بنتی ہے، والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی جس طرح سے موجودہ تعلیم کے لحاظ سے وہ اخراجات فراہم کرتا ہے، سہولتیں فراہم کرتا ہے، اسی طرح سے اس کی دینی تربیت کے لیے بھی توجہ دے۔ اگر یہ بچہ اسکول سے گھر آتا ہے تو پھر یہ کیا کرے؟ صرف ٹیوشن پہ جائے؟ کیا بنا رکھا ہے ہم نے؟ روبوٹ چلتا پھرتا، یعنی یہ اسکول جائے، واپس آئے، ٹیوشن جائے، پھر تھک ہار کے سوئے، صبح پھر اسکول جائے اور واپس آ جائے۔ تو کیا وہ زمانہ نہیں ہے کل جا کر آپ کو چھوڑ دے گا؟ ہم آپ کو، میں بھی شامل ہوں، ہم آپ کو چھوڑ دے گا، بولے گا کہ مجھے فرصت نہیں ہے، مجھے اپنے بچوں کو اسکول لے جانا ہے، واپس لے آنا ہے۔ اور اب یہاں پر بہت سارے علماء ہیں جو باہر کی دنیا بھی دیکھ کر آئے ہیں کہ ایسا ہی کرتا رہا وہ معاشرہ، عدیم الفرصت کا اپنے آپ کو، اور پھر بچوں کو لے جا کر مونٹیسوری میں پتہ نہیں کون کون سی چیزوں میں، سوری کے لیے جملہ کر رہا ہوں کہ وہاں پر چھوڑ دیا۔ اب جب والدین بوڑھے ہو گئے اور ان کی باری آ گئی تو ان کے جوان بچوں نے کہا ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے آپ کی دیکھ بھال کرنے کا، آپ کو جانا ہوگا اولڈ ہاؤس میں، اس لیے کہ آپ نے مجھے چائلڈ ہاؤس میں چھوڑا، تو اب آپ بوڑھے ہو گئے تو آپ جائیے اولڈ ہاؤس میں، ٹھیک ہے؟ آپ ایسا ماحول فراہم کریں گے کہ آہستہ آہستہ یہاں اولڈ ہاؤس بن جائے گا، اور یہ چائلڈ بولے گا میرا چائلڈ ہوڈ گزر گیا،
اب آپ کا آخری جو مرحلہ ہے وہاں پر جائے گا تو آپ نے ٹی وی پر دیکھا ہوگا کیوں نہیں درس لیتے ان تصاویر سے کہ جہاں پر بوڑھے والدین اور بوڑھی مائیں آتی ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے یہاں سب کچھ مل رہا ہے سب کچھ ملنے سے تسلی نہیں ہوتی تسلی اسی وقت ہوتی ہے جب اپنے اولاد کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور وہ بوڑھی مائیں جنہوں نے اپنا سارا سکون سارا چین برباد کر دیا اولاد کو پالنے کے لیے اسی اولاد کے لیے جس کے لیے سب کچھ قربان کیا اپنا وجود قربان کر لیا اس اولڈ ہاؤس میں جا کر کہتی ہیں بس عید کے دن بھی آ جاتا تو چہرہ دیکھ لیتی ایسا وقت آ سکتا ہے اگر آپ نے تربیت نہیں کی تو اور میری شاید ذمہ داری بنتی جس کی طرف مجھے متوجہ کیا گیا اگر میں یہ جملے نہ کہوں تو پھر اس صورت میں بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں مقصر رہ گیا تاثر رہے گا اس لیے میں نے عرض کیا کہ جہاں پر آپ دنیاوی لحاظ سے اچھی تعلیم دلاتے ہیں وہاں پر لازماً دینی لحاظ سے بھی تربیت کیجئے تاکہ آپ کے لیے باقیات الصالحات میں سے ہو سکے آپ کے لیے بدیات میں سے نہ بن جائے اللہ محمد بآواز بلند صلوات والدین کا فرض اپنے اولاد کی ہر لحاظ سے تربیت کرنا دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آ رہے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں یہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنے رائٹس کا کہ ہمیں دینی تربیت بھی کیجیے ہم فقط موبائلز پر یا چینلز پر جمہوری اسلامی ایران کے حافظوں کے کلپس کو تو نہ دیکھیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی قرآن کا قاری حافظ قرآن اور قرآن پر عمل کرنے والا بنا لیں بلکہ ہم ان چیزوں کو بھی انفارچونیٹلی ہم ان چیزوں کو بھی فقط تفریح طبع کے لیے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر ہمارے دل میں کوئی عزم ارادہ نہیں آتا جب اس کا وہ بھی عام آدمی ہے جس نے اپنے بچے کو قرآنی تربیت دی ہے حافظ قرآن بنا لیا ہے اور جہاں سے کہو وہاں سے آیت کی تلاوت کرے صفحہ نمبر بتا دے پھر وہ تو منظم کام ہوگا توجہ عزیزان محترم یہ ہے اہل بیت اور قرآن دونوں سے متمسک ہوں اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہمارے کھوکھلے نعرے ہیں اور کھوکھلے دعوے کو کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اس دعویٰ کے ساتھ ثبوت نہ ہو ثبوت یہ ہے کہ مجھے محنت کرنی پڑے گی مجھے زحمت اٹھانی پڑے گی اور اس کے لیے کام کرنا پڑے گا تب ہوتا ہے اہل بیت علیہ السلام سے تمسک کرنا انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے اور جو بھی در اہل بیت پر آتا ہے محروم نہیں جاتا جو بھی در حسین پر آتا ہے محروم نہیں جاتا وہ اپنے لے کے جاتا ہے کیا میں مسائل نہیں پڑھ رہا ابھی تک تو اس رخ میں عرض کیا ہے ابھی تقریر کا دوسرا رخ ہے لہذا ابھی توجہ سے سنیے گا آپ بھی آرام سے بیٹھ کر سن رہے ہیں اور میں بھی بغیر جذبات کے باتیں کر رہا ہوں جو بھی در اہل بیت پر آیا وہ محروم نہیں گیا جس مسلک سے بھی تعلق رکھتا اگر اس نے اہل بیت علیہ السلام کو انسانیت کا محسن احسان کرنے والا سمجھا اور سمجھ کر آیا تو اس نے اہل بیت کے در سے کچھ نہ کچھ فیض لے کر گیا در حسین پر کربلا میں نجف میں مدینے میں جو بھی جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا آپ جو نا چہلم کے حوالے سے دیکھیں کہاں سے آتے ہیں اور اس میں مکتب و مسلک و دین کی کوئی قید نہیں رہتی آرے چلتا ہے یعنی جو بھی نام حسین سنتا ہے حسین کی طرف کھینچ کے آتا ہے فقط خمیر میں طہارت کسی حد تک ہونی چاہیے اور اگر
وہ خود سے باطن رکھتا ہے، اندر سے بغض و عناد رکھتا ہے اہل بیت سے، تو خود اس نے اپنے آپ کو محروم کر دیا۔ لیکن اگر اہل بیت سے محبت رکھتا ہے اور اہل بیت کا نام سن کر یہ کون تھا، بہت سارے معاشروں میں ایسا ہوتا ہے، سن کر پوچھتے یہ کون تھے اور بتایا جاتا ہے کہ حسین تھا کہ جنہوں نے انسانی اقدار کے لیے قربانی کی ہے، تو کہتے ہیں کہ he was a great man۔ کیا ہم جاننا چاہتے ہیں، ہم ان کے قریب جانا چاہتے ہیں اور آ جاتے ہیں تو در حسین پر یعنی ہر مسلک و مذہب و مکتب کا انسان آتا ہے اور لے کے جاتا ہے، اور اگر محبت رکھ کر آ جائے اور غم حسین کی معرفت کے ساتھ آ جائے، یہ حسین کی مجلس ہے اور مجھ رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے کو حسین کی مجلس میں جانا چاہیے، اس لیے کہ نماز بچائی حسین نے ہے، روزہ بچایا حسین نے ہے، حج بچایا حسین نے ہے، تمام عبادات بچایا حسین نے ہے، تو پھر حسین کا ذکر ہو اور میں نہ جاؤں تو میں کیسے دین پر عمل کرنے والا۔ اس لیے کہ بقول اقبال کے نماز عشق حسین حجاز ہے گویا، نماز عشق حسین حجاز ہے گویا، یہی نماز تو حقیقت میں خدا کی نماز ہے گویا، جو در حسین پر عشق حسینی کے ساتھ آتا ہے تو سمجھ لیں ایک لحاظ سے یہ اس نماز میں ہے جو عشق الہی میں ہوتی ہے، اور ایسا در حسین پر آنے والا حقیقی نمازی ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ نماز کو بچایا حسین نے ہے، تو لہٰذا جو حسین کی مجلس میں آتا ہے، یہ میرے مولا و آقا امام حسین کی مجلس ہے کہہ کر چلا آتا ہے، تو وہ حسین نہیں ہوا جو اسے اور لیکن کچھ ایسے بھی ہر جگہ ہوتے ہیں جن کو یہ چیزیں پسند نہیں ہوتی، تو وہ آیا اور اس مدرسے میں گیا جہاں پر ایسے ہی تکفیری یا عقائد پڑھائے جاتے ہیں، 4 سال جہاں پر اس نے گزارا اور اس کے بعد وہ خاص عقائد لے کر گیا زاہدان میں، اب اسی لیے وہاں پر پروپیگیشن شروع کی اور جب سمجھانا شروع کیا، تو اب اس میں ایک جو ہے شیعہ جوان سے بھی اس کی دوستی ہوئی اور انہوں نے ان کو اپنی باتیں بتائیں، اپنے خاص عقائد بتائے اور ساتھ ساتھ اپنا لٹریچر بھی ان کو دیتے رہے۔ انہوں نے لیا، پڑھا لکھا جوان تھا، انہوں نے یہ ان کی کتابیں کتابچے جو بھی کر دیے اور ان کی باتیں بھی سنتا رہا، درس دونوں کی دوستی ہوئی سال بھر، اور اب جب سال کے آخر میں محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا، مجالس حسین شروع ہوئی، تو ایک دن مجلس کے لیے اس شیعہ جوان نے اس مولانا صاحب سے، جن کی بڑی لمبی داڑھی تھی اور 500 کے قریب کم سے کم جو ان کے فالوورز تھے خاص عقائد کے زاہدان میں، تو ان کو دعوت دی کہ آپ ہماری مجلس میں آئیے۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ استغفر اللہ، شرک ہے، بدعت ہے۔ بعض ایسے بھی عناصر ہیں جن کو صرف دو لفظ یاد ہوتی ہیں، شرک بدعت، روزے رسول پر جائیے اور عرض ادب کرنے نہیں دیتے، شرک بدعت، ٹھیک ہے، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے لیے احترام کرنا کیسے شرک، کیا صحابہ احترام نہیں کرتے تھے رسول اللہ کا؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کو تو میں صحیح نہیں سمجھتا، میں کیسا؟ اس جوان نے کہا سال بھر میں تمہاری باتوں کو سنتا رہا، میں نے کبھی دوستی نہیں توڑی، تمہاری کتابیں میں لیتا رہا، میں نے کبھی تمہاری دوستوں سے دوستی نہیں توڑی، تمہاری باتیں گھنٹوں بیٹھ کر سنتا رہا۔ آج میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے کہ مجلس میں آ جائیے بس، اور بس کے بعد نہ آئے۔ تو جب یہ جملہ اس نے کہا تو تھوڑا سا اس نے اپنے ضمیر میں جھانک کے دیکھا، یہ بچہ تو صحیح کہہ رہا ہے، ایک بات مجھ سے کی، لیکن بلا رہا ہے میرے نظر میرے عقیدے کے مطابق خطرناک جگہ میں، لیکن چلیے جی ان کی بات منوانے کے لیے اس کے بعد یہ میرے ہی اختیار میں قابو میں ہے بچہ، یہاں نہیں چاہتا ہوں جب تک مجلس رہے گی میں استغفر اللہ تسبیح میں پڑھتا رہوں گا اور اس ذنب کی میں خدا سے مغفرت کرتا رہوں گا، یہ کہہ کر کے تاکہ میں چلا گیا اور میں مجلس میں بیٹھ گیا۔ ایک جنا کالا امامہ پہنے سید ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، انہوں نے فضائل بیان کیے اور اس کے بعد مسائل میں آئے۔ آپ یہاں سنیے گا، مسائل میں جب پہنچا تمہید مسائل باندھتے ہوئے اس نے کہا کہ کیا تم دنیا میں حسین کے سوا کسی ایسی شخصیت کو جانتے ہو کہ جس کو پتا ہے کہ میرے جوان مارے جائیں گے،
میرے اصحاب مارے جائیں گے اور میرے بچوں کو قیدی بنایا جائے گا، بازاروں میں بے مقنع چادر پھرایا جائے گا، زندانوں بند کر دیا جائے گا۔ اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود اتنی قربانی دینے کے لیے حسین کے سوا کسی کو تم جانتے ہو؟ یہ جملہ جو کہا اس ذاکر نے، یہ کہتا ہے کہ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو رواں ہوئے۔ دیکھیے حسین کیا کام کرتا ہے، حسین کا نام لیا، بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے، اور میں اتنا رویا اس مسائل پر، میری لمبی داڑھی بھیگ گئی اور میری قمیض بھی بھیگ گئی، تر ہو گئی آنسو سے۔ اور اس کے بعد مسائل ختم ہوئے تو پھر ماتم کے لیے عزادار اٹھے، میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر رہا، اور جب مجلس ختم ہوئی تو اس کے بعد میں آ گیا گھر پر آنے کے بعد پھر میں نے اس مظافر جعفریہ کو پڑھنا شروع کر دیا، مکتب اہل بیت کو پڑھنا شروع کر دیا، اور ان کتابوں کو میں نے پڑھنا شروع کر دیا، تو آہستہ آہستہ میرے لیے وہ باتیں کھلنے لگی جو جس جہالت میں تھا وہ میری جہالت دور ہوتی گئی۔ میں نے سید شرف عبدالحسین شرف الدین کی کتاب یعنی المراجعات اور علامہ امینی کی الغدیر، ان تمام کتابوں کو لا کر میں نے پڑھنا شروع کر دیا تو مجھے حق اہل بیت کے فرامین میں نظر آیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، قصہ یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اس کے بعد ان کے اور بھی جو دردناک جو اس نے اہل بیت علیہ السلام کے راستے میں ثابت قدمی دکھائی ہے وہ ہے۔ لیکن یہ آیا امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں، اور جب اٹھ کے جا رہا تھا تو یہ حسین والا ہوا تھا، اب وہ عام مولوی نہیں تھا جو اہل بیت کے مکتب کے خلاف بول رہا تھا۔ اب کہا کہ میں وہی کام کروں گا جو حسین اور حسین کا سامنے کیا۔ یہ آپ کو تاریخ میں بھی ملتا ہے، امام حسین علیہ السلام نے اپنے جو صحابی زہیر بن قین کو بھی اپنے ساتھ ملایا، الگ الگ خیمہ، مختصر عرض کر رہا ہوں، خیمہ الگ نصب کشتی ہے جو حسین کے پاس آتا ہے، یہ میرا مولا آقا حسین ہے، یہ رسول کا نواسا حسین ہے، یہ رسول کے دوست کا سوار حسین ہے، یہ کہہ کر آتا ہے یہ علی و زہرا کا لخت جگر حسین ہے، مجھے حسین کی مجلس میں جانا چاہیے۔ یہ وہ حسین ہے جب مباہلے میں آیا تھا تو عیسائی نے کہا اس حسین کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، تو حسین اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور اس کی ہدایت فرماتا ہے، آؤ اب محرم کی تاریخوں میں حسین کی کشتی نجات آ گئی ہے، کون چاہتا ہے حسین کی اس کشتی نجات میں سوار ہونے کے لیے؟ کربلا کا تذکرہ ہے، آج 3 محرم کی تاریخ ہے عزاداروں، اور عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ 3 تاریخ کو محرم کی ہم مولا آقا حسین علیہ السلام کے ایک عظیم المرتبہ نمائندہ اور سفیر کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جب امام کو بہت سارے خطوط آئے، بڑی تعداد بتائی گئی، تو اب آخر میں حانی کے ساتھ سعید ابن مسیب آیا، تو ان کے ساتھ جب خط لے کر آئے، اب امام علیہ السلام نے خط کا جواب تو دیا، اور ساتھ میں یہ جواب میں لکھا تمہارے متعدد خطوط کے بعد تمہاری جانب اپنے بھائی ابن عم چچا بھائی اور اہل بیت کے فرد کو جن پر ہم اہل بیت کا بھروسہ ہے، بڑا اعتماد ہے، مسلم کو بھیج رہا ہوں، اور یہ تمہارے پاس آئیں گے، جب مجھے کہیں گے اور پھر تو میں خود بھی تمہاری طرف آؤں گا۔ تم نے لکھا کہ تمہیں امام کی ضرورت ہے، تو میں اپنے اس ابن عم کو تمہاری جانب بھیجتا ہوں۔ اب جناب مسلم آئے، مولا کا قاصد کوفے میں، اور شروع میں کوفے والوں نے جناب مسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، بڑی تعداد بتائی گئی، 18,000 تک کی تعداد بتائی گئی، اور بھی تعداد بتائی گئی، اور انہوں نے بیعت کی۔ مسجد کوفہ میں ایک بڑی تعداد جمع ہوئی، جناب مسلم کی امامت میں نماز جماعت ادا ہوتی ہے۔ لیکن جیسے یہ خبر ملی یزید کو، تو اس نے ابن زیاد کو جو بصرے کا گورنر تھا اس کو کہلوا بھیجا کہ بصرہ اور کوفہ دونوں کی گورنری ابن زیاد کے ہاتھ میں رہے۔ یہاں سے ابن زیاد جسمت کاری کے ساتھ کوفے میں داخل ہوا، اور پھر کوفے کے حالات بدل گئے۔ وہ لوگ جو شروع جناب مسلم کے
ارد گرد جمع ہوئے تھے. آہستہ آہستہ وہ مسلم کے پاس سے منتشر ہونے لگے. ایک وقت آتا ہے عزادارو مغرب کی نماز کے لیے مسجد کوفہ میں جب میرے مولا کا یہ قاصد پہنچے ہیں. 30 نمازیوں نے جناب مسلم کی امامت میں ابتدا کی ہے اور جب نماز مغرب سے فارغ ہوئے عشاء کی نماز ہوئی. اب جب پلٹ کے مسجد سے نکلنا چاہ رہے تھے تو 3 نمازی تھے اور مسجد کے دروازے سے باہر آ گئے تو آہستہ پچھلے پاؤں وہ بھی چلے جا چکے تھے. مسلم اکیلا رہ گیا کوفے کی گلیوں میں. یہ تو تنہا رہ گیا. اجنبی آدمی ہے, راستے کا پتہ نہیں, گلیوں سے ناواقف ہے, جائے تو کہاں جائے. رات تاریخ ہو چکی ہے, پردیس ہے, غریب الوطن ہے, مدینے کا رہنے والا. جزاکم ربکم. بس چند جملوں کی زحمت چلتے رہے. ایک گلی سے دوسری گلی میں, اس گلی سے تیسری گلی میں ہوتے ہوتے ایک گھر کے دروازے پر آئے. پیاس لگی اور دیکھا ایک خاتون